جلاله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا جل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياء برحمته ووطد بالسحور ميدان الارض الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام وتحية بالإكرام على بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم ومنكر ولايتهم وفضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لو أن قرآنا سيرت به الجبال وقطعت به الأرض أو كلما به الموت بل لله أمره جميعا صلوات. کافی دیر سے فرشدہ بچھا ہے اور مومنین کا انتظار ہے کہ فرشدہ پر آئیں اور رئیس مذہب فقہ جعفریہ کی اس مجلس میں ان کی آل اولاد کو پرسہ دے سکیں. وہ جس کے نام سے آپ کا نام ہے، جس کے نام سے آپ کی فقہ ہے، اس کی مجلس میں اتنے کم لوگ ہوں تو تاریخ سیدہ یاد آنے لگتی ہے. فرصت نہیں ہے لوگوں کو یا پھر وقت کی قدر نہیں، وقت گزر جائے گا. بہرحال چند جملے آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں. اگر توجہات پیش آ جائے. انتہائی پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے اور یوں بھی فرش ادا پر آنے والا ان پڑھ ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہو سکتا. فرش ادا پر کوئی ہو سکتا ہے کہ مدرسے میں نہ گیا ہوں، کسی اسکول کالج میں نہ گیا ہوں، یہ ممکن ہے. جاہل نہیں ہو سکتا. جاہل وہ ہے جس نے علی کو چھوڑ دیا، جس کے پاس اہل بیت نہیں ہے اس سے بڑا جاہل نہیں. اس لیے کہ رسول اللہ اس دنیا سے جاتے جاتے دو ہی چیزیں تو ہمارے حوالے کر کے گئے ہیں. یہ دونوں چیزیں اللہ کے نبی کے پاس اللہ کی امانت اور ہمارے پاس رسول کی امانت ہیں. ایک کو قرآن کہا جاتا ہے اور ایک کو اہل بیت کہا جاتا ہے. صرف کتاب نہیں چھوڑی، پڑھانے والے بھی چھوڑے. قرآن کہہ رہا ہے لَأَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ. آپ کو معلوم ہے یہی قرآن جو ہمارے گھروں میں طاقوں پہ رکھا ہے، یہ شاید جسے رمضان میں بھی پڑھنے کی توفیق ہو تو ہو اور نہ ہو تو قرآن شکوہ نہیں کرتا کہ تم مجھے پڑھتے نہیں ہو. یہی قرآن اتنا طاقتور ہے کہ اس سے پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے. علم تشریف فرمائیں. میں نے عرض کیا بہت زیادہ زحمت نہیں، اگر کوئی بھی ایک انجمن پہنچ جائے ماتم کے لیے تو پھر ممبر ان کے حوالے. اس قرآن سے پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے. یہی قرآن جو ہمارے گھر میں رکھا ہے، یہی 114 صورتیں، 6666 آیات، ان سے اور کیا کام لیا جا سکتا ہے؟ تو رسول نے دو چیزیں چھوڑی ہیں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. یعنی ایک وارث چھوڑے ہیں، ایک ورثہ چھوڑا ہے. دو چیزیں نبی نے چھوڑی. بعض اوقات ورثہ بڑا ہوتا ہے، وارث چھوٹا ہوتا ہے. بعض اوقات وارث بڑا ہوتا ہے، ورثہ چھوٹا ہوتا ہے، اور بعض اوقات ورثہ اور وارث دونوں برابر ہوتے ہیں. اگر ماں باپ ورثے میں جائیداد چھوڑ کر جا رہے ہیں تو زمین ادنا ہے، تراب ادنا ہے اور ترابی بڑا ہے اگر ترابی ہے، ورنہ تو چلتی پھرتی لاش ہے. ابھی آپ کی خدمت میں چند جملے عرض کروں گا. چلتی پھرتی لاش ہے انسان اگر اہل بیت کو نہیں مانتا ہے. اب قرآن کسے سمجھ میں آتا ہے؟ اگر اہل بیت نہ ہوں تو قرآن سمجھ میں آتا ہے؟ کسی شاعر کا کلام سمجھ میں نہیں آتا ہے، کسی ذاکر کی مجلس سمجھ میں نہیں آتی، اور سمجھ میں نہیں آتی ہے اسی پہ تو جھگڑا ہے. جھگڑا اس بات پہ ہے کہ سمجھ میں نہیں آئی. اب نہیں معلوم کہ سمجھانے والے نے نہیں سمجھایا یا آپ نے سمجھا نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آئی اس بات پہ جھگڑا ہے. تو رسول اللہ نے دو چیزیں چھوڑی ہیں، ایک علم چھوڑا ہے اور ایک معلم چھوڑے ہیں. پڑھانے والے چھوڑے ہیں. یوں ہی نہیں چھوڑ دیا گمراہی میں بھٹکتے رہو، نہیں. ہر دور میں ایک محمد چھوڑا ہے
اس کا دامن تھام کے رہو. تو ایک محمد کے آج، اور پھر صرف نبی کے محمد جیسے بیٹے کی مجلس نہیں ہے، یہی مجلس میں شہزادہ عبدالعظیم کی بھی شہادت ہے. یہیں پر اگر بات کی جائے تو جناب حمزہ کی بھی شہادت، اور اہل بیت میں ہی تو شہادتیں ہیں، ورنہ شہادت کہاں ہیں؟ ہر جگہ ہلاکت ہی ہلاکت ہیں. اور بڑے بڑوں نے کہا اگر یہ نہ ہوتے تو ہم بھی ہلاک ہو گئے ہوتے. شہادت یہاں ہے، زندگی یہاں ہے. شہید کسے کہتے ہیں؟ جو مر کر بھی نہیں مرتا ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. میں ممنون آپ سے بات کر رہے ہیں، اور دھیرے دھیرے لوگ جمع ہو رہے ہیں کہ قرآن کسے سمجھ میں آیا. نعرہ تو لگا حسبنا کتاب اللہ، نعرہ لگا، لیکن کیا قرآن سمجھ میں آیا آپ کی؟ اس لیے کہ اس کے بعد یہ تو ملا کہ علی نہ ہوتے تو مر گئے ہوتے. یہ کسی نے نہیں کہا قرآن نہ ہوتا تو مر گئے ہوتے. قرآن اور اہل بیت دونوں رسول نے چھوڑے. اب ایک آیت ہے قرآن کو لے کر، کیا ہے کہ اس قرآن سے پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے. حسین گفتگو کر رہے تھے اور محاصل گفتگو کر رہے تھے ضمیر بھائی وقت کے اعتبار سے، کہ شیعہ کو شیعہ ہونا چاہیے. جیسے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ. ایسے ہی دعویٰ تو ہے کہ شیعہ ہیں، کاش ہم شیعہ ہو جائیں. مولا کہیں شیعہ ہیں. کسی نے کہا تھا ہم شیعہ ہیں، تو بی بی نے کہا تھا کیا وہ کرتے ہو جو ہم کرتے ہیں؟ اور وہ نہیں کرتے جو ہم نہیں کرتے ہیں. تو شیعہ بس اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں. اور جب یہ بات کامل نہ ہو تو پھر بس اتنی بات رہ جاتی ہے کہ ہم مولا کا نام لینے والے ہیں، بس نام لینے والے ہیں. عرض کروں آپ سے، قرآن کس نے سمجھا کہ قرآن سے پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے؟ اب تراویحیں بھی سننے کو مل رہی ہیں، پورا پورا قرآن بھی حفظ ہے. کوئی حافظ قرآن بتائے گا کون سی آیت ہے جس سے پہاڑ چلتا ہے؟ کوئی بتائے گا کون سی آیت ہے کہ جس سے پہاڑ چلتا ہے؟ اور پھر قرآن نے کہا صرف اتنا نہیں، 3 دعوے کیے. کہا دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ اس قرآن سے زمین کے فاصلوں کو سمیٹا جا سکتا ہے، طے الٹس کیا جا سکتا ہے. یعنی لمحے میں یہاں اور لمحے میں مدینہ، لمحے میں یہاں لمحے میں کربلا. تو قرآن نے کہا دعویٰ ہے قرآن کا. تو اگر وارث قرآن نہ ہو تو صرف دعویٰ تو ہے قرآن، دلیل نہیں ہے. وارث آئے ہیں تو یہ دلیل میں ڈھلا ہے. پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ ہاں قرآن سے یہ بھی ہو سکتا ہے. اور پھر قرآن نے کہا صرف اتنا نہیں ہے، بلکہ اسی قرآن سے مردوں سے کلام بھی کیا جا سکتا ہے. پریشان کر رہا ہوں آپ کو، مل کے درود پڑھیں محمد و آل محمد. قرآن سے یہ 3 کام فخر کیا قرآن نے، اپنے معجزے خود بیان کر رہا ہے. تو سوچئے جب ورثہ ایسا ہے تو وارث کیسے ہوں گے؟ ورثہ ایسا ہے کہ اس سے یہ معجزات ہو سکتے ہیں. زمین کا فاصلہ سمیٹا جا سکتا ہے، پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے، اور مردوں سے گفتگو کی جا سکتی ہے، کلام کیا جا سکتا ہے. لیکن قرآن کسے سمجھ میں آیا؟ اہل بیت نہ ہو تو قرآن کسے سمجھ میں آتا ہے؟ اس لیے کہ کسی نے، مولا نے دیکھا، ضمیر بھائی وضو کر رہا تھا کوئی شخص نہر پہ بیٹھ کر تھوڑے تھوڑے پانی سے. تو مولا علی فرمانے لگے کہ یہ اتنی بڑی نہر بہہ رہی ہے، پھر پانی کی اتنی بچت، کیا معاملہ ہے؟ معلوم ہے بغض علی کسے کہتے ہیں؟ نام مت پوچھئے گا، اس لیے کہ نام کنفرم ہے، ولادت مشکوک ہے. کہنے لگا کہ آپ کی تلوار سے صفین والوں کا آپ کی تلوار سے جمل والوں کا لہو ٹپک رہا ہے، آپ بات نہ کریں. آپ نے فرمایا تجھے بڑا شریعت کا پاس ہے، میں بھی تو چوتھا خلیفہ ہوں، تو نے میری بیعت نہیں کی. آیا نہیں، تو ہمارے ساتھ نہیں آیا. تو کہنے لگا میں نے جنگ کے میدان میں کسی کو بولتے ہوئے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی. اس لیے میں آپ کے ساتھ نہیں آیا. اب قرآن کسے سمجھ میں آتا ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں.
मौला ने फरमाया हाँ ठीक है, क्या तूने आवाज देने वाले को पहचाना? आवाज देने वाला कौन था? दिखाई दिया? का नहीं, दिखाई नहीं दिया। मौला ने फरमाया शैतान आवाज दे रहा था। ये बात शैतान की थी, लेकिन बात ठीक थी। अली उसी को कहते हैं जो दुश्मन की भी अगर बात ठीक है तो ठीक है, और गलत है तो अपनों की भी गलत है। मौला फरमा रहे हैं कि तुमने सुना? हाँ सुना। आवाज देने वाले को देखा? नहीं, दिखाई तो नहीं दिया। अब ये भी अजीब बात है कि दिखाई नहीं देता फिर भी उस पर ईमान है। 12वें से शिकवा है, टीवी पे बहस हो रही सारा रमजान, कैसे कैसे? तो भाई जैसे शैतान ऐसे नुमाइंदा है रहमान, लेकिन उसे मान लेंगे, इसे नहीं मानेंगे। चलिए, अपने अपने मुकद्दर का सौदा है। तो एक मरतबा कहा कि आवाज़ सुनी, लेकिन किसकी थी? दिखाई नहीं दिया। मौला ने फरमाया शैतान की आवाज़ थी, लेकिन जो उसने बात कही वो ठीक थी। तूने क्या समझा? मारने वाला और मरने वाला दोनों जहन्नुमी है, बात ठीक है। तूने क्या समझा? यानी दोनों तरफ से जो मर रहे हैं, जो मार रहे हैं, वो जहन्नुमी है। उसने कहा आप समझाइए क्या कहना चाहता था? आपने फरमाया मसला यह है कि जिसने इमाम पे तलवार उठाई वो भी जहन्नुमी, जिस पर इमाम ने तलवार उठाई वो भी जहन्नुमी। अब मैं वक्त का इमाम था, तू मेरे साथ नहीं आया। तवज्जो कर रहे हैं? तो किससे समझ में आया कुरान? किससे समझ में आया? जब एक जुमला समझ में नहीं आता। युखरिजु हय्य मिनल मय्यत, परवरदिगार जिंदा से मुर्दा पैदा करता है, मुर्दा से जिंदा पैदा करता है। किसी ने इस आयत को लेकर इमाम के सामने फखरिया अंदाज में दावा किया कि वो समझ गया। मौला ने फरमाया क्या समझा? कहने लगा मुर्गी से अंडा और अंडे से मुर्गी। दुनिया इसी चक्कर में रह गई। इमाम ने ये जुमला सुनकर अहले महफिल से कहा कि खुदा का शुक्र है जिसने उम्मत को कुरान का वारिस नहीं बनाया, वरना ये आयतों को भी कहां ले जाती। मुर्गी को अंडे से और अंडे को मुर्गी से पैदा करता है। ये कुरान की आयत का मतलब बता रहा है इमाम के सामने। जैसे किसी ने दस्तरखान पर मौला के खाने की दावत देने के बाद एक निवाला लेकर साइड पकड़ना गवारा किया। इमाम ने फरमाया खाता क्यों नहीं? कहने लगा पूछेगा परवरदिगार यौम-ए-ज़िन, नहीं, वो नेमत के बारे में क़यामत में सवाल करेगा। परवरदिगार सवाल करेगा? हाँ, किस बात का? इन निवालों का जो खा रहा है। कहने लगा बिल्कुल सवाल करेगा। तो मौला ने फरमाया तूने यही समझा है कुरान की आयत से? कहने लगा हाँ। फरमाया तू किसी के घर जाता है, वो तेरे निवाले गिनता है कितने खा रहा है, कितना पानी पिया है, क्या क्या नेमत इस्तेमाल की है। कोई मेहमान, उसका ये ज़र्फ है कि मेज़बान पूछे मेहमान से क्या क्या इस्तेमाल किया है, कितना इस्तेमाल किया है। कहा नहीं, वो तो नहीं पूछता। फरमाया जब इंसान नहीं पूछता, रहमान कैसे पूछेगा? तो कहने लगा फिर नेमत के बारे में सवाल क्या होगा? कहा वो नेमत हमारी विलायत है जिसके बारे में अल्लाह सवाल करेगा। वो विलायत अली है जिसके बारे में सवाल, वो इमाम सादिक की विलायत है जिसके बारे में। लेकिन विलायत की तरतीब है, पहले खुदा, फिर रसूल और फिर, तवज्जो फरमा रहे हैं, ये है विलायत की तरतीब। तो 14 वली हैं अल्लाह के, इन्हें मानना है। तो क्या समझा तुमने? नेमतें ये नहीं है, नेमतें वो हैं जिसे परवरदिगार नेमत कह रहा है। ये तो ज़िंदगी गुजारने का ज़रिया है। ये हवा, ये आग, ये पानी, मिट्टी, ये तो ज़रिया है तुम्हारे वजूद का भी और बका का भी। लिहाजा दारो मदार, तमाम चीज़ों का दारो मदार विलायत अली इब्न अबी तालिब पर है। वरना नमाज मुंह पे मार दी जाएगी, रोज़ा मुंह पे मार दिया जाएगा। तो कुरान कहाँ समझा गया? अहले बैत ना हो तो कुरान नहीं समझा जाता। तो कहने लगा आने वाला कि जब मौला ने ये आयत पढ़ी कि इस कुरान से ये 3 काम हो सकते हैं, पहाड़ों को चलाया जा सकता है, इस कुरान से मुर्दों से गुफ्तगू की जा सकती है और ज़मीन के फासलों को समेटा जा सकता है। तो कितने दलाइल पे वाक़यात हैं कि मौला गुफ्तगू कर रहे थे तो मैंने अर्ज़ किया कि कोई है जो बताए, पूछ कर किसी कारी से कि कौन सी आयत है कि जो मुर्दे को ज़िंदा कर सकती है, कौन सी आयत है कुरान की जिससे पहाड़ चल सकता है, कौन सी आयत है जिससे दम किया जाए तो ज़मीन का फासला सिमट सकता है।
अच्छा, बड़े अजीब हैं लोग, हस्बुना किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब काफ़ी है। आज़ाद भाई अजीब मसला हुआ, अल्लाह की किताब काफ़ी है तो ठीक है, फिर चलें हज पे चलते हैं, हज का ज़माना आ रहा है, तो बगल में रखें कुरान और पहुंच जाएं एयरपोर्ट, और जब कोई पूछे कि लाइए पासपोर्ट तो कहिए ये लीजिए हस्बुना किताब अल्लाह, तो वो कहेगा अहमक तो नहीं है, पासपोर्ट और वीज़ा ना हो तो नहीं जा सकते। पता चला यहाँ अल्लाह के घर बगैर पासपोर्ट वीज़ा के नहीं जा सकते हैं, तो वहाँ अल्लाह के पास, तवज्जो कर रहे हैं, खाली कुरान लेके कैसे जा सकते हैं? अब आप कहिए शर्तों से कि हमें कुरान काफ़ी है। भाई हर गवर्नमेंट का कानून है, जब तक वीज़ा ना हो, पासपोर्ट ना हो, और ये बात तो खलीफा अव्वल ने भी फरमाई, जब तक अली जवाज न दे। आपको मालूम है जवाज पासपोर्ट को कहते हैं, लिखा होता है जवाज पासपोर्ट पे। अच्छा, पासपोर्ट तो है, पासपोर्ट तो मिल गया अली की विलायत का, तो साथ में ये वीज़ा क्या है? वीज़ा क्यों ज़रूरी है? कहा याद रखिएगा ये हर ज़माने के इमाम को पहचानने के लिए ज़रूरी है। पासपोर्ट अली की मोहब्बत का हो, मोहर इमाम ज़माना की हो तो पार हो सकते हैं। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, वरना पार नहीं हो सकते, तरतीब ना बिगड़े। तो मौला, बस अब जहमत तमाम करता हूँ, सुनिए कि मौला मिंबर पर हैं और फरमा रहे हैं, जब कहीं से कोई जवाब नहीं आता कि कौन सी ऐसी आयतें हैं कि जो हमें ये मौजज़े दिखा सकती हैं, तो पूछिए आका आप बताइए। मौला ने मसला हल कर दिया एक महफिल में। मौला ने फरमाया कुरान, सारा कुरान है, कुरान का ज़ेर भी कुरान है, ज़बर भी कुरान है, पेश भी कुरान है, लेकिन उल्टा सीधा ना पढ़िएगा, इसलिए कि कुरान में उलमा फरमाते हैं ज़ेर ज़बर आगे पीछे करने से उसकी बारगाह में पेश होना पड़ता है। तो यही इसीलिए ज़ेर ज़बर पेश रखें कि बड़े हिसाब से कुरान को पढ़ना है। मौला दर्स दे रहे हैं कुरान पे, बंदा आ गया और कहने लगा आका आपने कहा कि कुरान से ये सब कुछ, तो ये बात तो हम भी पढ़ते हैं, हम भी कुरान में ये आयत पढ़ते हैं और हमें भी सुनाई देता है, समझ में आता है कि कुरान से पहाड़ को चलाया जा सकता है, मुर्दे को ज़िंदा किया जा सकता है और ज़मीन का फासला समेटा जा सकता है। आया लोग सिर्फ कहते हैं, करता कोई नहीं। जाहिर है वारिस के सिवा कौन कर सकता है? तो मौला लोग बताते तो हैं, दिखाते नहीं। क्या आप दिखा सकते हैं? तो मौला बाद में जवाब देंगे, पहले मैं दे देता हूं कि यहां कोई जाली डिग्री लेकर इमाम थोड़ी बने, यहां सकीफा के छपरे में इमामत थोड़ी मिली है भैया, यहां परवरदिगार ने इमाम बनाया है, अवाम ने नहीं बनाया है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाह ने इमाम ने बनाया। तो इमाम ने बताया कि सुनो, कुरान में जो कुछ है वो सूरह हमद में, सूरह हमद को अगर 70 मरतबा किसी मुर्दे पे पढ़ के फूंक दिया जाए और मुर्दा उठ जाए तो हैरान ना होना, ये सूरह हमद है, ये अल्लाह का कलाम। बंदा हैरान हुआ, कहने लगा मौला 70 बार कुरान पढ़ेंगे मुर्दा जिंदा हो जाएगा? मौला ने फरमाया तेरे दिल में अली की विला है? उसने कहा है। फरमाया तू 7 बार पढ़ ले। कहने लगा सिर्फ 7 बार? मौला ने फरमाया 7 की भी जरूरत नहीं है, एक ही बार अलहम पढ़ ले। कहने लगा मौला, वो हैरान है, एक बार अलहम पढ़ने से? मौला ने फरमाया अलहम भी छोड़, सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ ले, इस इरादे से मुर्दा उठ जाएगा। कहने लगा मौला सिर्फ बिस्मिल्लाह से? फरमाया जानता भी है बाय बिस्मिल्लाह कौन है? जानता है? उसने कहा हाँ जानता हूं। फरमाया जब जानता है तो खाली बे भी पढ़ी ना, मुर्दा उठ जाए, हैरान ना होना, हैरान ना होना। तो कहने लगा बताते तो सब हैं, दिखाता कोई नहीं। कुरान से मुर्दा जिंदा हो सकता है, पहाड़ चल सकते हैं। देखिए आप वाह वाह कर रहे हैं बहुत सारी बातों पे। 2 बातें हैं, या तो हमसे आपको मोहब्बत है या बात आपको अच्छी लग रही है, बात आप, लेकिन अपने वाह वाह करें ये अलग बात है। वो मोहब्बत में भी कर सकते हैं और बात हक समझ के भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई दुश्मन महफिल में आकर बैठ जाए और वो वाह वाह कर रहा हो तो ये सनद बन जाएगी कि बात ठीक हो रही है। तो पहाड़ों को चलाया जा सकता है, पहाड़ों को चलाया जा सकता है कुरान से। कुरान ने दावा किया, अहले बैत ने दलील अता की, इसीलिए हम मिंबर पे बैठकर मुबाहिला पढ़ते हैं। परेशान कर रहा हूं आप, मुबाहिला पढ़ते हैं।
اور یہ بات کسی مسلمان کی سمجھ میں آئی نہ آئی، نجران والے عیسائیوں کی سمجھ میں آ گئی۔ اور جب میدان میں پنجتن کو لے کر نبی نکلے تو انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے، کہا ان سے مباہلہ نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ اگر یہ ارادہ کریں گے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے گا۔ کچھ عرض کر رہا ہوں آپ سے، قرآن ورثہ ہے، علی وارث ہے۔ قرآن ورثہ ہے، حسن وارث ہے۔ قرآن ورثہ ہے، حسین وارث ہے۔ قرآن کی آیت دم کی جائے گی تو پہاڑ چلے گا، یہ ارادہ کریں گے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے گا۔ اور ہم نہیں کہہ رہے، عیسائی کہہ رہے ہیں، عیسائی کہہ رہے ہیں۔ اور پھر کہا کہ زمین کا فاصلہ سمٹ سکتا ہے۔ تو کوئی ہے جس نے زمین کا فاصلہ سمیٹ کے دکھایا؟ ہاں، کتنی بار امام علی نقی نے سمیٹ کے دکھایا۔ اس زمین کے فاصلے کو امام جعفر صادق نے سمیٹ کے دکھایا۔ اس زمین کے فاصلے کو امام موسیٰ کاظم نے سمیٹ کے دکھایا۔ اور اگر وہاں تک آپ نہیں آتے تو چلیے پھر مولا علی سے مدد لیتے ہیں۔ ہر کام میں مولا مشکل کشا ہے۔ خادم بھائی نے جو بات ابتدا میں کر دی وہ میں یہاں سے بات کرتا ہوں کہ رسول نے خیبر میں ناد علی سنائی، بارہا سنتے ہیں آپ ناد علی۔ ابھی نماز پڑھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کے بعد خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے ناد علی۔ اللہ کے نبی سمجھ میں نہیں آئی بات۔ یہی آیت پڑھ کر تو امت ہم سے مناظرے کرتی ہے، یہی آیت پڑھ کے تو کہتی ہے صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے مدد مانگو۔ آپ ابھی نماز پڑھ کر نہیں، پڑھا کر آئے ہیں، اور آپ نے یہی آیت تلاوت کی ہے، اور آپ دروازے پہ کھڑے ہو کے ناد علی پڑھ رہے ہیں۔ نبی کہیں گے گستاخی نہ کرو، میری شان میں خود قرآن پڑھو، میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نبی قرآن کہتا ہے آپ بولتے نہیں ہیں جب تک وہ وحی نازل نہیں کرتا۔ کہا پھر یاد رکھنا، نہ ہم نے حمد پڑھی ہے نہ ناد علی پڑھی ہے، ناد علی بھی پڑھوائی گئی ہے، حمد بھی تلاوت کروائی گئی۔ جس نے الحمد کا کہا ہے اسی نے ناد علی کا کہا۔ ہم نہیں بات کرتے ہیں، غوغا بھی نہیں کرتے ہیں جب تک وہ وحی نازل نہیں کرتا۔ نبی نے ناد علی پڑھی اور طے و لرز ہو گیا۔ اور وہاں بھی عجیب منظر تھا، یہاں نبی نماز پڑھ رہے تھے، وہاں علی نماز پڑھ رہے تھے، یہاں نبی فارغ ہوئے وہاں علی فارغ ہوئے۔ اور پھر آواز آئی ناد علی، تو علی کمبر سے کہنے لگے جلدی میرا گھوڑا لا۔ تو کمبر کہنے لگا مولا کیا ارادہ ہے؟ کہا نبی بلا رہے ہیں، تیسری آواز پہ خیبر پہنچنا۔ تو کہنے لگا مولا جب سے آپ کی غلامی میں آیا کبھی دور نہیں رہا، مجھے بھی ساتھ لے کر چلے۔ اور غلام آقا کے ساتھ بیٹھے گا نہیں، مراتب جانتا۔ دلدل پہ سواری غلام نہیں کرتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ کہنے لگا آقا مجھے بھی ساتھ لے چلیں، وہاں نبی آواز دے رہے ہیں، کہا پھر پکڑ لو لگام اور چلو۔ کہنے لگا تیرے گھوڑے کا مقابلہ ہوا نہیں کرتی ہے، قمبر کہاں سے کریں گے؟ مولا نے فرمایا چلو سب کچھ چھوڑو، پھر گنتی شروع کرو۔ یہ جو سنتے ہیں نا آپ گنتی، یہ سب کچھ علی ہی کا شروع کیا گیا۔ مولا نے فرمایا گنتی شروع کر۔ ابھی قمبر 3 پہ نہیں پہنچا تھا، خیبر پہنچ گیا۔ اور علی مسکرا کے کہہ رہے تھے کہاں 2-3 کے چکر میں پڑا ہے، خیبر آ گیا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ خیبر آ گیا، خیبر آ گیا۔ اور طے و لرز کر کے بتایا کہ اس قرآن سے زمین کا فاصلہ سمیٹا جا سکتا ہے، مگر سمیٹنے والا بھی علی ہو، اہل بیت ہو۔ اور اسی قرآن سے مردے زندہ ہو سکتے ہیں۔ تو سامنے والے نے پوچھا مولا بتاتے سب ہیں، دکھاتا کوئی نہیں۔ تو امام نے فرمایا تو بتا۔ اب یہ امام جعفر صادق کا دور، امام پوچھ رہے ہیں بتا کیا چاہتا ہے؟ پہاڑ کو چلا کے دکھاؤں؟ زمین کا فاصلہ سمیٹ کے دکھاؤں؟ کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا مردے کو زندہ کرنا مشکل، آپ ایسا کریں مردے کو زندہ کر کے دکھائیں۔ مولا نے فرمایا بھیا پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کوئی مردہ لے آئیں، کوئی مردہ ہو تو لے آتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا قرآن سمجھ میں نہیں آیا، ہر دور میں وقت کے علی نے قرآن سمجھایا۔ تو کسی نے کہا مولا کے سامنے جب آیت پڑھی کہ مردوں سے زندہ اور زندوں سے مردہ، یہ شان پروردگار ہے، پیدا کرتا ہے، تو کہنے لگے کہ مولا اس کا مطلب یہ ہے کہ مرغی سے انڈا اور انڈے سے مرغی۔ مولا نے فرمایا شکر ہے پروردگار کا کہ اس نے امت کا محتاج نہیں کیا قرآن سمجھنے میں۔ کیا شان ہے مولا۔ پھر اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ کہا کافر سے مومن کو پیدا کرتا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے مومن مولا کی نگاہ میں کافر چلتی پھرتی لاش ہے،
اس سے مومن کو پیدا کرنا، اس لیے کہ بہت چرچا ہے کہ امام جعفر صادق کس کی اولاد ہیں. درود پڑھ لیں محمد و آل محمد. نہیں سنا آپ نے؟ چلیے جہاں تک بات پہنچی، اللہ کی شان یہی ہے، کافر سے مومن پیدا کرتا ہے. اور ولایت علی اتنی طاقتور ہے، اتنی تطہیر رکھتی ہے کہ یہ نسبوں کی خرابی بھی دور کر دیتی ہے. نہیں پہنچا سکا بات. اگر کوئی غدیر کا ماننے والا ہو تو نسبی خرابی بھی دور ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی غدیر میں پیدا ہو گیا ہو اور پیدا ہوتے ہی اعلان ولایت کان میں آئے اور مسکرا رہا ہو، پھر علی کہتے ہیں غیر کے صلب سے میرا بیٹا ہے. اب کوئی کچھ بھی کہتا رہے، جعفر صادق دونوں طرف سے علی ہی کا بیٹا ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد. علی کا بیٹا. جہاں تک بات پہنچ رہی تو مولا کر کے دکھا دیں، بزحمت تمام مولا کر کے دکھا دیں، زندہ کر کے دکھا دیں مردے کا. پھر کوئی مردہ دکھاؤ. کہنے لگا جب میں آ رہا تھا نا تو راستے میں ایک گھر میں ماتم ہو رہا تھا، کسی جوان کی میت تھی، لوگ رو رہے تھے. مولا نے فرمایا ٹھیک ہے، بہتر چلو. اور وہاں پہنچ گئے. جب پہنچے تو ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا کہ مولا نے مردے کو ہلکی سی ٹھوکر ماری، وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، امام کو سلام کیا اور امام وہاں سے چلنے لگے. لوگ قدموں پہ گر گئے، مولا کو دعائیں دی کہ بی بی کا بیٹا ہمارے گھر آیا ہے، علی کا بیٹا ہمارے گھر آیا ہے، تو ان کی وجہ سے زحمت دور ہو گئی اور زحمت رحمت میں تبدیل ہو گئی. ان کے قدموں میں زندگی ہے، انہوں نے ہمارے گھر میں قدم رکھ کے موت کو دور کر دیا اور مرے ہوئے کو زندہ کر دیا، حیات عطا کر دی. دعائیں دی، مولا چل دیے. اچھا وہ جو معجزہ دیکھنے آیا تھا نا، وہ پیچھے پیچھے چلا. فرمایا مردہ زندہ ہو گیا، اور کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ بھائی یہ بات جو اہم ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے مصائب کے چنجوں کہنے لگا کہ مولا عجیب بات ہے، میں تو قرآن کا معجزہ دیکھنے آیا تھا. نہیں پہنچا سکے بات. میں تو معجزہ قرآن دیکھنے آیا تھا. کیا مطلب؟ آپ نے کہا تھا 70 بار پڑھو گے، 7 بار پڑھو گے. لوگ آپ کے قدموں کو دیکھ رہے تھے، میں تو آپ کے ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا. جنبش بھی نہیں ہوئی، مردہ کیسے اٹھ گیا؟ آپ نے پڑھا کچھ نہیں، لوگ دیکھ رہے تھے قدموں کو، مگر میں تو آپ کے ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا. کتنی بار پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ آپ نے پڑھا کچھ نہیں ہے. مولا مسکرا کے جعفر صادق امام فرماتے ہیں صلی علی محمد. گرمی میں اتنی ٹھنڈی ٹھنڈی سلوات پڑھی آپ نے. منافقین میں صادق فرماتے ہیں، جھوٹوں میں صادق فرماتے ہیں. امام فرماتے ہیں سنو دنیا والو، ہم قرآن اپنے لیے نہیں پڑھتے ہیں، تمہارے لیے، تمہارے یقین کے لیے پڑھتے ہیں. ہم احتیاج نہیں رکھتے ہیں، ہم عمل کرتے ہیں تو آیتیں آتی ہیں. قرآن کو احتیاج ہے، لیکن لوگوں نے نہیں پہچانا. کسی نے کہا اسی زندگی کے حوالے سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیا واقعی ابراہیم نے 4 پرندوں کو زندہ کیا تھا؟ مولا نے فرمایا دیکھنا چاہتا ہے کیسے کیا تھا؟ یہی آپ کے جعفر صادق میں دیکھنا چاہتا ہے کیسے کیا تھا؟ مولا ممکن ہے. مولا نے آواز دی 4 پرندوں کو، تو 4 پرندے جو حضرت ابراہیم کے دور میں آئے تھے امام کے سامنے بھی حاضر ہو گئے. غراب آ گیا، کبوتر آ گیا. امام نے ان پرندوں کے جمع ہونے پر ایک مرتبہ کہا انہیں کاٹو، اور کاٹنے کے بعد ان کا گوشت مخلوط کرو. قیمہ بنا کے مخلوط کیا گیا اور امام نے فرمایا دور دور پھیلا دو. پھیلا دیا گیا. امام نے چونچ ہاتھ میں پکڑی اور ابراہیم علیہ السلام کی طرز پہ آواز دی. سارے پرندے آئے اور جڑ گئے. یہ ہیں جو مردوں سے کلام کرنے والے ہیں.
اور وہ جانور ہے جو ان کی آواز پہ لبیک کہہ رہا، جانور جو ہے وہ ہے جو ان کے بلانے پہ نہیں آتا، جانور وہ ہے جو ان کی شان میں گستاخی کرتا، جانور وہ ہے کہ جو ان کے ہوتے ہوئے کسی اور کو مانتا، جو ان کو نہیں پہچانتا وہ جانور ہے، یہ جانور نہیں ہے۔ رہ گئی بات رمضان میں، سب کچھ کرو، دشمنی نہ کرو علی سے، دشمنی نہ کرو علی سے، ورنہ بڑا مسئلہ ہے۔ ایک شخص ہے کہتا ہے کہ میں گرمیاں تھیں تو دریا کے کنارے چاہتا تھا کہ کہیں تھوڑی دیر سائے میں رہوں، تو میں نے خیمہ لگایا دو چھوٹی چھوٹی چوٹیوں کے درمیان، سامنے دریا بہہ رہا تھا، تو میں آرام سے اپنے خیمے میں تھا۔ چہل قدمی کے لیے باہر نکلا تو میں نے کیا دیکھا، ایک عجیب و غریب بڑا سا پرندہ وہ دریا کے ساحل پر آیا، اور اس نے آنے کے بعد قے کی، الٹی کی۔ جب الٹی کی تو انسانی دھڑ، آدھا دھڑ زمین پہ گرا۔ 4 مرتبہ اس نے الٹی کی اور 4 ٹکڑے انسان کے اس کے حلق سے باہر آئے، اور پھر وہ جڑے اور وہ زندہ ہو گئے۔ عجیب بد شکل انسان میرے سامنے تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ابن ملجم ہوں، میں ابن ملجم ہوں۔ کہ یہ حالت کیا ہے؟ کہ دن میں 40 مرتبہ مجھے یہی سزا ملتی ہے۔ علی پہ ہاتھ اٹھایا تھا نا، 40 مرتبہ دن میں، اور ابھی بات ہو رہی تھی کہ وہی پرندہ پھر آیا اور بڑی سپیڈ میں آیا، اور آنے کے بعد اس نے چونچ ماری تو اس کے پھر ٹکڑے ہو گئے، اور وہ ایک ٹکڑے کو لے گیا، پھر 4 ٹکڑے ایک ایک کر کے، اور پھر دوبارہ آتا تھا، اگلتا تھا، اس طرح دن میں 40 مرتبہ۔ تو دنیا سب کچھ کرے، ان سے دشمنی نہ کرے، ان سے دشمنی نہ کرے، دشمنی کا انجام بہت برا ہے، اور جسے ابھی یقین نہیں ہے قبر میں پتہ چل جائے گا۔ مولا نے فرمایا حامد حمدان منافق ہو یا مومن ہو سب علی کو دیکھتے ہیں، جا نہیں سکتے، اس لیے کہ علی ابو تراب ہیں، ابو تراب ہیں۔ اور ابو تراب کا مطلب کیا ہے؟ ابو تراب کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کوئی زمین خرید لیں، 80 گز کی، 60 گز کی، 100 گز کی کوئی زمین خرید لیں، آپ بیچنا چاہیں، مالک 2 ہوں، تو جب تک دونوں کے دستخط نہ ہوں زمین کسی کے نام منتقل نہیں ہو سکتی۔ جب آج پاکستان میں چھوٹی سی زمین کسی کے نام منتقل نہیں ہو سکتی، تو علی ابو تراب ہیں، یہ زمین وہاں کیسے منتقل ہو سکتی جب تک ابو تراب نہ آ جائیں؟ لہذا مولا آتے ہیں۔ میں ممنون آپ نے سماعت کیا، میں نے آپ کی سما خراشی کی، وقت نکالا آپ نے فرش ادا کے لیے۔ ضروری ہے کہ انسان جب بھی اہل بیت کا غم ہو، خوشی ہو، تو سب کچھ بھول کر فرش ادا پر آ جائے۔ یہ فرش نہیں ہے اس وقت، یہ عرش اعظم ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں، اور یہ مقدر کے سودے ہیں۔ کون بڑوں کو پرسہ دینے کے لیے آتا ہے؟ کیا کیا غم ہے؟ کہیں نبی کا کلیجہ، نبی کے چچا کا کلیجہ چبایا جا رہا ہے، اور کمال یہ ہے کہ جس نے چبایا، دعا ہے لوگوں کی کہ ان سے بھی راضی ہو، اور جس کا چبایا اس سے بھی راضی ہو۔ یہ امت کا حال ہے، مرضی ہے امت کی۔ نبی کی کون سی اولاد ہے جو مکہ مدینے میں ہو؟ پھیلا دیا۔ اور یہ امام صادق ہی کی دعا ہے۔ گزر رہے تھے کسی جگہ سے تو آپ نے دعا دی تھی کہ پروردگار، کسی نے کہا مولا نے پوچھا یہ کیسی بستی ہے؟ کہا مولا یہ آپ کے عاشقوں کی بستی ہے۔ مولا نے فرمایا پروردگار انہیں ساری دنیا میں پھیلا دے۔ اور پھر کہیں گزرے، کہا مولا یہاں نہ رکیں، کیوں؟ یہاں بدترین دشمن رہتے ہیں۔ مولا نے فرمایا پروردگار انہیں یہیں پر موجود رکھ، یہیں پر۔ ایک مرتبہ سننے والوں نے سنا، کہا سمجھ میں نہیں آیا، اپنوں کو بد دعا دے رہے ہیں، غیروں کو دعا دے رہے ہیں۔ مولا نے فرمایا نہیں، تم نے سمجھا نہیں ہماری بات کو، نہ قرآن سمجھ میں آیا، نہ کلام امام سمجھ میں آیا۔ سنو، جو ہمارے ہیں وہ ہماری خوشبو ہیں، وہ جہاں جہاں جائیں گے ہمارا تعارف کراتے ہوئے جائیں گے، اور یہ گندگی کا ڈھیر ہیں، بہتر ہے ایک ہی جگہ کوڑے دان میں پڑے رہیں۔ لہذا لوگوں نے پہچانا نہیں، پہچانتے تو کبھی صادق امام پہ ہاتھ نہ اٹھاتے۔ ایک بار 7 مرتبہ مولا کو قتل کرنے کی کوشش کی، 7 مرتبہ۔
اور کیا کیا حربے استعمال نہ کیے مولا کو. کبھی انگور میں زہر ہے, کبھی چابک میں زہر لگا کے مارا جاتا. کوشش ہے کہ امام اس دنیا سے رخصت ہو جائیں. وہ جس نے علم پھیلایا ہے اور آج بڑے بڑے علوم کے بانی فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں. لیکن دنیا کو دشمنی رہی علم سے, علم سے دشمنی. ابھی پڑھ رہے تھے نا ضمیر بھائی, یہ علم سے دشمنی ہی تو ہے کہ کسی کا جنازہ بغداد کے پل پہ پڑا ہے, کوئی امام مسجد کے محراب میں زخمی ہے, اور پھر یہاں اس انداز میں باتیں ہو رہی ہیں کہ کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے. وہ جو کہتا ہے کہ میں مومن کی نماز ہوں, اس کے لیے کہہ رہے ہیں, وہ جو 1000 رکعت سے کم پڑھ کر نہیں لیٹتا ہے, جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ ان کے بستر ان کے پہلو سے آشنا نہیں ہے. ایسا امام جو سارا دن یا تو مزدوری کرے گا یا دین کی بقا کے لیے میدان جنگ میں رہے گا. اور صرف اپنے بچوں کے لیے روزی کماتے ہیں علی, نہیں, میدان میں بیوہ اور یتیم, جو میدان جنگ میں یتیم ہوئے نا, مولا ان کا خیال رکھتے ہیں. آج بھی فلسطین کشمیر کے سسکتے ہوئے یتیم ایک ہی علی کو تلاش کر رہے ہیں. مولا ظہور فرمائیے تاکہ یہ سسکتی ہوئی انسانیت کو سکون مل سکے. تو یہ زمانہ ہے. چلیے کچھ حکم ہے, 2-3 جملے عرض کرتا ہوں اپنی خدمت میں کہ یہ دنیا ہے, اس نے یہی کیا اپنے محسنوں کے ساتھ. آپ رسول اللہ کا دور دیکھیں گے, وہاں بھی علم پھیلانے پہ دشمنی تھی. اور کیا حسین بات کی عارفین نے کہ ساری دشمنی لا الہ الا اللہ سے. آپ دیکھتے ہیں کہ زمین پہ کروڑوں اربوں لوگ ہیں, لیکن جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس سے دشمنی بڑھ گئی. اب دشمنی کس کو ہے؟ کہا بت پرستوں کو اس سے دشمنی ہو جائے گی, اس لیے کہ یہ بتوں کا انکار کر رہا ہے. اچھا صرف اب جو لوگ کہتے ہیں تبرہ کیا ہے, تولا کیا ہے, آپ محسوس کریں گے لا الہ الا اللہ یہ تولا بھی ہے اور تبرہ بھی ہے. کیا مطلب ہے؟ کہا طاغوت سے انکار ہے اور ایک خدا سے پیار ہے. اسی کو دین کہا جاتا ہے. صادق امام بھی کہتے ہیں دین یا تو نفرت ہے یا محبت ہے, یعنی برے سے نفرت اور اچھے سے پیار, اسے دین کہا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ اگر نبی کہتے نا صرف اللہ ایک ہے تو دنیا کو مسئلہ نہیں تھا. مکے والے آئے تھے, اے محمد 365 خدا رکھے ہیں, ایک اپنا بھی بنا کے رکھ دو, ایک اور رکھ دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. نبی نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہوگا, لا الہ الا اللہ کوئی خدا نہیں ہے. ساری دشمنی اس بات پہ تھی کہ نبی تبرہ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے ایک خدا کے. تو دشمنی ہو گئی نا ان کی کہ جو لا الہ کے ماننے والے نہیں ہیں. تو پھر کچھ لوگ آگے بڑھے, اور لا الہ کی قیمت کیا ہے؟ عارفین کہتے ہیں اگر لا الہ کو سمجھنا ہو تو بلال سے سمجھو, کہ جو پتھر کی سل برداشت کرتا ہے لیکن عہد کہنا نہیں چھوڑتا. اور پھر اس سے بڑھ کر دشمنی ہوئی ان سے کہ جنہوں نے محمد رسول اللہ کہہ دیا ہے. اس لیے کہ اب کچھ طاغوت ہیں کہ جو ان کے مقابلے پہ آ گئے, اور کچھ اپنوں کو بھی مقابلے پہ لایا جاتا ہے. جیسے نام نہاد یہودی اور عیسائی جو اپنے آپ کو مواحد کہتے ہیں, اللہ والا کہتے ہیں, وہ نبی کو نہیں مانتے ہیں مگر موسیٰ کو نبی مانتے ہیں. لہذا دشمنی ہے کہ موسیٰ ہی پہ نبوت ختم ہے, لیکن اب اعلان نبوت ہوگا عیسیٰ کا تو دشمنی ہو جائے گی, اعلان نبوت ہوگا ہمارے نبی کا تو دشمنی ہو جائے گی. اور پھر اس سے زیادہ دشمنی ان سے ہوگی جو علیون ولی اللہ پڑھ بیٹھے. اب علیون ولی اللہ پڑھ دیا تو دشمنی تو دشمنی ہوگی. لیکن یاد رکھیے گا دنیا تھوڑی ہے, آخرت میں جزا بہت زیادہ. آپ نے دشمن کا انجام دیکھا کہ 40 مرتبہ دن میں ٹکڑے ہوتا ہے اور 4 ٹکڑے ہوتا ہے. مولا علی پہ ہاتھ اٹھایا, اللہ نے ایسی سخت سزا دی ہے. اور یہی انجام بہت سارے کربلا کے مجرموں کا لکھا ہے. یقیناً صادق امام پہ ہاتھ اٹھانے والے کا بھی یہی انجام. کہاں سخی اور کہاں دوانقی. دوانقی کا مطلب معلوم ہے آپ کو؟ ایک ایک دانے پہ مرنے والا, ایک ایک دانے پہ جان دینے والا. اور کہاں سخی ابن سخی صادق امام. لوگوں نے نہیں پہچانا, نہیں عزت کی اپنے زمانے کے امام کی. لیکن کم سے کم یہ ہوا کہ علوم پھیلانے سے ساری دنیا کے لوگ امام کے جنازے میں شریک ہوئے.
اور ابھی آپ نے سنا کتنا بڑا جنازہ، تاریخ میں بہت بڑا جنازہ ہے امام صادق کا. اور کفن کے بارے میں بھی لکھا ہے، بہت عمدہ کفن ملا میرے مولا. چیخ کے رونے کے لیے کافی ہے یہ بات. بہت عمدہ کفن ملا صادق امام. کیا کفن پہن کے خوش ہوں گے صادق؟ خوش ہوں گے میرے مولا مجھے بہترین کفن ملا ہے. یقیناً تڑپ رہے ہوں گے، مولا حسین میں آپ سے شرمندہ ہوں، میں آپ سے شرمندہ ہوں. اور صرف وہاں بات رکے گی نہیں، بلکہ ظلم تو یہاں تک آیا ہے نا، امام فرمائیں گے بیٹا کاظم میں آپ سے بھی شرمندہ ہوں. کاظم کا جنازہ مزدور اٹھائیں اور بغداد کے پل پہ پڑا رہا. یہ صرف علم پھیلانے کا نتیجہ ہے، یہ صرف جہالت کو ان علماء سے دشمنی ہے، ائمہ سے دشمنی ہے، اہل ذکر سے دشمنی ہے. عزاداروں، آگ لگا دی گئی مولا کے گھر میں، اور حاکم مدینہ سے کہا ہے منصور دوانقی نے، اللہ اس پہ لعنت کرے، کہ بچوں سمیت جلا کے مار دو صادق، بچوں سمیت جلا کے مار دو. تو یہ آگ پہلی مرتبہ نہیں لگی اہل بیت کے گھر میں، یہ وہ آگ ہے جو در سیدہ پر آئی تھی. یہ اس کا تسلسل ہے، یہ اس کا تسلسل ہے. یہ آگ رکی نہیں تھی مدینے میں، بلکہ سکینہ کے خیمے تک آ گئی تھی. عزاداروں، امام اور امام کے اصحاب آگ بجھانے میں مصروف ہے. معلوم ہے امام کے اصحاب آگ بجھانے میں مصروف ہے. کوئی پانی لا کے ڈال رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. لیکن اس عالم میں اگر رونے آئے ہو نا، ماتم کے لیے آئے ہو، اس عالم میں جہاں سب لوگ مل کر پانی ڈال رہے تھے آگ بجھ جائے، وہاں صادق امام گھٹنوں میں منہ دے کے رو رہا تھا. لوگوں نے کہا مولا آگ بجھانے کی کوشش نہیں کرتے. آواز آئی میں فخر ابراہیم ہوں. آگ بھی جانتی ہے میں فخر ابراہیم ہوں، مگر مجھے اس آگ نے سکینہ کی یاد دلا دی ہے، مجھے اس آگ نے زینب و ام کلثوم کی یاد دلا دی ہے. معلوم ہے کیوں روئے ہیں مولا؟ اس لیے روئے ہیں کہ جب آگ لگی ہے اکیلے نہیں ہیں، گھر میں مستورات بھی ہیں، اور آپ کی بیٹیاں جب پریشان ہو کے ایک کمرے سے دوسرے حجرے میں نکلی ہیں، تو ایک مرتبہ مولا نے تسلی دی، ایک طرف کیا اور آگ سے کہنے لگے کہ میں ابراہیم کا فخر ہوں، اور ایک مرتبہ کہا میں وارث ابراہیم ہوں. اور وہ آگ کہ جو پانی سے نہیں بجھی تھی، امام نے اسے اپنی ردا سے بجھا دیا، اپنی ابا سے بجھا دیا. آگ بجھ گئی. آگ جانتی ہے صادق امام کون ہے، لگانے والے نہیں جانتے، لگانے والوں نے نہیں پہچانا. صرف اتنا نہیں ہوا عزاداروں کہ مولا کے گھر میں آگ لگائی گئی ہے، بلکہ چاہا کہ یہ علم کا چراغ بجھ جائے. مگر سب سے زیادہ زندگی بھی ہمارے اسی امام کو ملی. 65 سال کی زندگی مولا نے، اور رکے نہیں، ایک ایک لمحہ علم کا فروغ کیا ہے، علم پہنچایا ہے. مگر میں کہوں گا مولا آپ خوش نصیب ہیں، آپ کو عمدہ کفن ملا، آپ کو جنازہ اٹھانے والے ملے. یقیناً مولا کاظم اس بات پر راضی ہوں گے کہ آپ کے جنازے پہ علم پھیلانے پر اتنے لوگ آئے ہیں. جنازہ بھی مولا نے پڑھا، مگر مولا وہ درد کہاں بھولیں کہ جو ایک بیٹا کربلا سے لے کر گزر رہا ہے. یہ کون ہے؟ کہ یہ میرا چوتھا امام ہے، اور روتے ہوئے کہہ رہا ہے بابا نہیں لگتا میں رسول کا بیٹا ہوں، مجھے ترک اور روم کے غلاموں کی طرح لے جایا جا رہا ہے. ایک مرتبہ یہ حالت دیکھ کر کہ بی بی نے دیکھا کہ رنگ متغیر ہے، ایسا نہ ہو کربلا کا اکیلا وارث بھی زندگی چھوڑ دے، تو بی بی نے اپنے آپ کو کھڑے اونٹ سے گرا دیا. پوچھو گے نہیں کیسے گرایا؟ ایسے جیسے عباس گھوڑے سے گرے تھے. بندے ہاتھوں سے علی کی بیٹی زمین پر آئی تو سجاد مولا نے آواز دی پھوپھی اماں یہ کیا حالت بنائی ہے؟ کہنے لگی کیا کریں، سارے بھائی بیٹے مارے گئے، اکیلا وارث بھی دنیا چھوڑنے کی تیاری کرے تو پھوپھی کیا کرے؟ ایک مرتبہ کہا پھوپھی اماں آپ نے اپنے آپ کو اونٹ سے کیوں گرایا؟ معلوم ہے کیا حسرت لے کر علی کی بیٹی چلی گئی؟ بس جملہ سنو ماتم کرنا. ایک مرتبہ کہنے لگی سجاد ایک وہ وقت تھا کہ میں نماز پڑھتے ہوئے گھر کے صحن میں سو گئی تھی. سنو معلوم ہے کیا ہوا؟ جب میری آنکھ کھلی تو میرا حسین مجھ پہ جھکا ہوا تھا، اپنی ابا سے سایہ کر رہا تھا. میں نے جو سر اٹھا کے دیکھا تو بھائی پسینے میں شرابور تھا، سورج اور میرے درمیان میں حائل تھا. میں نے پوچھا حسین یہ کیا؟ مجھے جگہ دیتے کہ علی کی بیٹی میں تیرے آرام میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا تھا. بس ایک مرتبہ عزت سے اٹھایا، مجھے حجرے میں چھوڑ آیا. میں نے اس دن سے طے کیا تھا پروردگار ایک موقع مجھے بھی دے دا، زہرا کے بیٹے کی کچھ خدمت کر سکے. ایک موقع دینا، ایک موقع.
جیسے حسین نے مجھ پہ سایہ کیا میں بھی سایہ کروں۔ ایک مرتبہ سنا جنازے میں حرکت ہوئی، سجاد مولا سے گفتگو تھی، بہن نے بات کی، بھائی کا جنازہ ہلنے لگا، کہنے لگی بھیا مجھے معاف کر رہا، میرے ہاتھ گردن سے بندھے مگر کوئی مرحلہ نہیں، میں علی و فاطمہ کی بیٹی ہوں، اگر تو کہے تو میں جنت سے لباس منگواؤں، اگر تو کہے میں جنت سے ابھی بھی لباس منگوا سکتی ہوں، تیرے لیے لباس منگواؤں۔ آواز آئی کٹی گردن سے، اے زینب نانا نہیں چاہیے لباس، اس لیے کہ کتنے لباس منگواؤ گی، جتنے منگواؤ گی یہ لوٹتے رہیں گے، یہ لوٹ کر لے جائیں گے، اس لیے کہ کسی نے امامہ چھینا ہے، کسی نے عبا اتاری ہے، کسی نے انگوٹھی اتاری ہے، اور انگوٹھی بھی ایسے اتاری کہ ایک پتھر کو نشانہ بنایا، میری انگلی کو جس سے انگوٹھی نہ اترتی تھی پتھر پہ رکھا ہے، چھری رکھنے کے بعد اس انداز میں پتھر مارا کہ انگوٹھی نہیں انگلی کاٹ کر لے گیا ہے۔ یہ رحم نہیں کریں گے، جنت سے بھی لباس منگواؤ گی تو لوٹ لیں گے۔ ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں شیعوں سنو، صادق مولا کی مجلس ہے نا، مولا فرماتے شیعوں سنو، جب بھی ٹھنڈا پانی پینا حسین کی پیاس کو نہ بھولنا، اور سنو جب بھی کسی کی غربت کا تذکرہ ہو پہلے حسین کی غربت یاد رکھنا، حسین کی غربت یاد رکھنا، اس لیے کہ یہی امام تھا جسے گھوڑوں کے ساتھ دوڑایا بھی گیا، آگے آگے بادشاہ پیچھے پیچھے مولا، اور کتنے اماموں کے ساتھ ایسا کیا، پسینے میں نہائے اور کہتے تھے پروردگار کہ ہماری عزت سالے کی اونٹنی سے بھی کم ہے، میں کہوں گا مولا آپ کو گھوڑوں کے پیچھے دوڑایا مگر آپ کے ساتھ ماں بہنیں نہیں تھی، سجاد شام کا بازار، علی و فاطمہ کی بیٹیاں، ہر ہاتھ میں پتھر، ہر ہاتھ میں تلوار، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔